بلال تم ہم سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو مالک کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں، معلم و مقصود کائنات ہیں، روح کائنات ہے۔ اللہ اکبر، وجہ تخلیق کون و مکان ہے، میں آپ سے پہلے جنت میں کیسے جاؤں گا؟ میرے رسول فرماتے ہیں بلال تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہماری جان ہے، تم ہم سے بھی پہلے جنت میں جاؤ گے۔ حضور کیسے ذات سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں بلال جس اونٹنی پر ہم سوار ہوں گے اس کی نکیل تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پہلے تم جنت میں جاؤ گے، بعد میں ہم جنت میں جائیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس، اللہ اکبر، کہ این سعادت بزور بازو ریز تانا بخشت خدائے بخشت۔ یہ وہ سعادت نہیں ہے کہ آپ اس مجلس میں اپنی مرضی سے آ کر بیٹھ گئے، یہ تو اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کرم فرمایا۔ وقت بہت ہوا چاہتا ہے، میں نے کہا تھا آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ۔ نعت خواں حضرات بھی دکھائی دے رہے، ماسٹر بلال، محسن مغل اور بھی بہت سارے احباب۔ بیان جاری رکھیے، یہ کہتے ہیں کہ بیان جاری رکھیے۔ بیان تو بہت، میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا رفعتیں عطا فرمائی، کیا بلندیاں عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید سامنے رکھیے، دیکھیے جتنے قدیم صحیفے نازل ہو چکے، توریت، زبور، انجیل، ان کو سامنے رکھیے، تقابل کیجئے کہ بس ان میں یہ ہے کہ تحریف ہو چکی ہے کہ اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا کہ میں نے یہ نازل فرمایا، میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ تو زیر زبر کی بھی تحریف نہیں ہے، ایک حرف کی تحریف نہیں ہے، زیر زبر تو بات کو لگائے گا، ایک حرف کی تحریف نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب میں نے قرآن مجید فرقان حمید اور توریت، زبور، انجیل کو رکھا تقابل کے لیے کہ دونوں چاروں کتابوں کا تقابل کروں، میں نے دیکھا اس کے اندر بھی ورسز ہیں، اس کے اندر بھی ورسز ہیں، اس کے اندر بھی عبارتیں ہیں، اس کے اندر بھی عبارت ہے، اس کے اندر بھی آیتیں ہیں، اس قرآن میں بھی آیتیں ہیں، ان تینوں قدیم کتابوں کے اندر، ان صحیفوں کے اندر بھی ابواب ہیں، اس کے اندر بھی ابواب ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 114 سورت ہے، ان میں سے کچھ سورتوں کے اوپر مکی لکھا ہے، کچھ سورتوں پر مدنی لکھا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے توریت، زبور، انجیل کے اندر جس ساتھی کو دیکھنا ہو میرے پاس آ جائے، اکثر جانتے ہیں، رفیع بھائی اور احباب جانتے ہیں کہ ایک بڑا ذخیرہ کتابوں کا موجود ہے، توریت، زبور، انجیل کے علاوہ اور دوسری کتابیں بھی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان میں کسی مقام کا نام نہیں لکھا، کسی سورت کے اوپر، کسی باب کے اوپر، کسی آیت کے اوپر، کسی مقام کا نام نہیں لکھا، لیکن قرآن کے اندر کہیں لکھا ہے یہ آیت، یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، اللہ اکبر۔ میں نے مولوی سے پوچھا، میں نے مکتب سے پوچھا، میں نے مدرس سے پوچھا کہ جناب اس کا معاملہ کیا ہے؟ سارے کے سارے خاموش ہیں، اللہ کا کلام یہ بھی ہے، اللہ کا کلام یہ بھی ہے، اس پر چاہا تو کلام کے اوپر مقام کا نام دے دیا، ان میں کسی مقام کا نام نہیں ہے۔ لیکن جب میں نے وجدان کا دروازہ کھٹکھٹایا، نسبت رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا، عشق رسول کو آواز دی تو اس نے کہا دیوانے سن سن، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کے نبیوں پر اترا، یہ بھی اللہ کے نبیوں پر نازل کیا، اللہ کے نبی پر نازل کیا گیا۔ لیکن دیکھ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پکارا، موسیٰ میں تمہیں اپنے ہم کلامی کی شرف سے نوازنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنا کلام عطا فرمانا چاہتا ہوں۔ اب مقام ہے، اب کوہ طور پر آ جانا، مقام خاص پر آ جانا، ادب ہو کر آنا، احتیاط سے پاکیزہ ہو کر آنا، یہ سوچ کر آنا کہ میں تمہیں اپنے ہم کلامی کی شرف سے نوازوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، مقام خاص پر بلایا، اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی اور انہیں مقام خاص پر بلایا، اللہ اکبر۔ وہ کوئی کلیم اللہ تھا، کوئی روح اللہ تھا، یہاں بات حبیب اللہ کی تھی۔ اے محبوب کلام سے تمہیں بھی میں اپنے نوازوں گا، تمہیں قرآن عطا فرماؤں گا، کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہوگا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ لیکن ان نبیوں سے کہا میں تمہیں اپنے ہم کلامی کے شرف سے نوازوں گا، کسی کو کہا جوتی پر آ جانا، کسی کو کہا طور پر آ جانا، کسی کو کہا مقام خاص پر آ جانا، لیکن وہ نبیوں کا معاملہ تھا، وہ صرف خالی نبی اللہ تھے، یہ حبیب اللہ تھے، یہ محبوب کا معاملہ تھا۔ کہا محبوب آپ کو بھی اپنی ہم کلامی کے شرف سے نوازوں گا، لیکن مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، آپ محبوب ہیں، آپ حبیب ہیں، آپ وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، آپ جان کائنات ہیں، آپ روح کائنات ہیں، آپ کو کسی خاص مقام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مقام حرام میں آنے کی ضرورت ہے، نہ جبل نور پر آنے کی ضرورت ہے، نہ صفا و مروہ پر جانے کی ضرورت ہے، نہ میدان عرفات میں آنے کی ضرورت ہے۔ محبوب آپ پر یہ کلام نازل ہوگا، لیکن مجھے میرے عزت و جلال کی قسم ہے، آپ مکے میں ہوں گے، کلام آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا، یہ مکی بن کر نازل ہو جائے گا، آپ مدینے جائیں گے، قرآن مجری بن کر نازل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری مجلسوں
مجلسوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب علی یہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہیں، تو پھر آپ نے اس کو میلاد کی مجلس کیوں کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیوں کر دیا؟ 11ویں شریف کی مجلس کیوں بنا دیا؟ اللہ کے ایک نیک بندے سے ہم اپنی مجلس کو، اپنی محفل کو منسوب کریں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ سارا سال ہی یادیں مناتے ہیں۔ کبھی چھٹی ہے رجب شریف کی، رجب کے اندر چھٹی مناتے ہیں، کبھی میراج شریف کا معاملہ ہوتا ہے، کبھی ذکر حسین ہوتا ہے، کبھی یوم رضا منایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی معاملہ، کبھی کوئی بزرگوں کے حوالے سے اوراس منائے جاتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، آپ نے بزرگوں کا نام 11ویں کیوں اس کا نام رکھ دیا؟ آپ نے میلاد کیوں رکھ دیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم سے لڑنے آتے ہو، آؤ قرآن سے پوچھو، قرآن سے استدلال کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ اٹھا کر دیکھیے، قرآن کے اندر سب سے بڑی سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ گائے کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ حدید دیکھ لیجئے، سورہ دخان دیکھ لیجئے، سورہ عنکبوت دیکھ لیجئے، سورہ نمل دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت عام چیزوں کے ناموں پر اپنے کلام کو منسوخ کر دے۔ عنوان آپ نے اپنے کلاموں کے، اپنی آیتوں کا، اپنے کلام کا نام، اپنے کلام کا عنوان بندوں کے نام پر نہیں، جانوروں کے نام پر منسوخ کر دے تو کسی کو مجال نہیں ہوتی۔ کسی سورت کا نام اللہ رب العزت نے گائے رکھ دیا، کسی سورت کا مکڑی رکھ دیا، کسی کا چونٹی نام رکھ دیا۔ تو اگر اللہ کے ذکر کی مجلس کو ہم اللہ کے نیک بندوں سے منسوخ کر دیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جاؤ لڑنا ہے تو اللہ سے لڑ جاؤ اگر تم میں طاقت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ذکر کی مجلسیں اللہ اکبر قرآن اور حدیث سے استدلال کر کے بنائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں جناب آپ تو بے دینی کی مجلسیں سجاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں آپ کیا دین کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں دین کی بات کرتے ہو، اگر تم جاہلانہ سوال اور جواب کی بات کرتے ہو تو ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں، عالمانہ سوال اور جواب بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ دین کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر۔ سیدنا عبد القادر کا لقب کیا ہے؟ محی الدین۔ محی الدین ہمارے پاس ہے، شہاب الدین ہمارے پاس ہے، جناب علی بہاؤدین ہمارے پاس ہے، معین الدین ہمارے پاس ہے، قطب الدین ہمارے پاس ہے، فرید الدین ہمارے پاس ہے، نظام الدین ہمارے پاس ہے، نصیر الدین ہمارے پاس ہے، ضیاء الدین ہمارے پاس ہے، مصلح الدین ہمارے پاس ہے۔ ارے سارے کا سارا دین تو ہمارے پاس ہے، تمہارے پاس ہو کوئی دین تو بتاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت 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 سنت۔ اپنے انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت قاضی نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے تو میں کہتا ہوں طبیعتوں پر گرا نہ ہوگا۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت کے بیان سے مستفیض ہوں گے، تھوڑی دور میں بھی بیٹھوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر رسول کی محفل ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں نہیں ہے، میں نے بار بار کہا کہ یہ وہی چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی مقرر آیا اور گفتگو کر گیا۔ میں نے کہا 1000 بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام میں تو گفتن کمال بے ادبی۔ اللہ اکبر۔ 1000 مرتبہ اگر ہم اپنے منہ کو مشک اور گلاب سے دھوئیں اور اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو بھی بے ادبی ہوگی۔ یہ تو ان کی عطا ہے، ان کی عنایت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھیے، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، نبیوں سے ہم نے عہد لیا۔ اللہ اکبر۔ کیا عہد لیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ارواح انبیاء کو جمع کیا، گروہ انبیاء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا میں تمہارے درمیان اپنا محبوب بھیجوں گا، میں اپنا نبی تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ بتاؤ اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، کتاب و حکمت سے مزین کر کے اس کو بھیجوں گا۔ تمام ارواح انبیاء نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرا محبوب ہمارے درمیان تشریف لائے گا تو ہم اس کی مدد بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے، میں صرف یہ چند جملے آپ کی توجہ چاہوں گا حضرات، آپ کو یہ چند جملے دے کر میں نے کہا عقائد کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ نصیحتیں دوسرے کرتے رہیں گے اور واقعات دوسرے سناتے رہیں گے، میں عقائد کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میلاد کی مجلسوں کو، عظمت مصطفیٰ کانفرنسوں کو، ایسے ذکر رسول کی مجلسوں کو چھوٹا مت سمجھیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے جب اس عالم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی پلاننگ بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں، عالم اجسام سے پہلے، عالم اسباب سے پہلے، عالم تخلیق سے پہلے عالم ارواح میں گروہ انبیاء کو جمع کیا، ارواح انبیاء کو جمع کیا اور ان سے قول و قرار لیا میں اپنا محبوب تمہارے درمیان بھیجوں گا، کتاب الحکمت سے مزین کر کے تم اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے۔ سب نے کہا ہاں ہاں ایمان لائیں گے، ہم اس کی مدد کریں گے۔
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जानता था, ये जानता है, ये जानने पर कादिर है कि जो कुछ होने वाला है सब उसके सामने है, सब कुछ वो जानता है, जो कुछ होने वाला है, जो हो चुका है, जो हो रहा है, सबसे वो वाकिफ है। वो जानता था कि इन 1,24,000 अंबिया को कमोबेश पहले भेजना है, महबूब को सबसे आखिर में भेजना है। अब इनसे कौलो करार मैं क्यों लूं, इनके सामने इनकी रिफत का जिक्र क्यों करूं, इनकी बुलंदी का, इनके मकाम की बुलंदी का, इनके साथ अपनी महबूबियत का जिक्र क्यों करूं। अल्लाहु अकबर। मैंने मकतब से पूछा, मैंने मौलवी से पूछा, मैंने मुदर्रिस से पूछा, सब खामोश हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिस आलम में चाहे, जिससे